موت ایک ضرور آنے والی چیز ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ موت کے مسئلے میں آج تک کسی کا اختلاف نہیں ہوا اور نہ کسی نے اس کے آنے کا انکار کیا۔ انکار کرنے والوں نے نعوذ باللہ خدا کا انکار کر دیا کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، رسولوں کا انکار کر دیا، مگر موت کا انکار آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ ہر شخص یہ بات مانتا ہے کہ جو شخص اس دنیا میں آیا ہے وہ ایک نہ ایک دن ضرور موت کے منہ میں جائے گا، اور اس بات پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ ہو سکتا ہے ابھی موت آ جائے، 1 منٹ کے بعد آ جائے، 1 گھنٹے کے بعد آ جائے، 1 دن کے بعد آ جائے، 1 ہفتے کے بعد آ جائے، 1 مہینے کے بعد آ جائے، یا 1 سال کے بعد آ جائے، کچھ پتہ نہیں۔ آج سائنس کی تحقیقات کہاں سے کہاں عروج تک پہنچ گئی، لیکن سائنس یہ نہیں پتہ دے سکتی کہ انسان کب اور کس جگہ مرے گا۔ لہذا یہ یقینی بات ہے کہ موت ضرور آئے گی، اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ موت کا وقت معین نہیں۔ اب اگر انسان غفلت کی حالت میں دنیا سے چلا جائے تو وہاں پہنچ کر خدا جانے کیا حالات پیش آئیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں پہنچ کر اللہ کے غضب اور اس کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس حقیقی موت کے آنے سے پہلے مرو۔ کس طرح مرو؟ موت سے پہلے مرنے کا کیا مطلب؟ علماء کرام فرماتے ہیں اس کے 2 مطلب بیان ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ حقیقی موت آنے سے پہلے تم اپنی وہ نفسانی خواہشات جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے معارض اور مقابل ہیں، اور تمہارے دل میں گناہوں کرنے کے جو خواہشات بنی ہوئی ہیں، اس خواہش کو، اس نافرمانی کو اپنی دل سے مٹا دو، اس تقاضے کو دل سے ہٹا دو۔ تو یہ دل سے ہٹنا، اس خواہشات نفسانی کو مارنا، ایک تو موت اس چیز کو کہا جاتا ہے۔ دوسرا مطلب علماء نے یہ بیان کیا کہ مرنے سے پہلے اپنے مرنے کا دھیان کر لو۔ کبھی کبھی یہ بھی سوچا کرو ایک دن اس دنیا سے بالکل جانا ہے، اور اس دنیا سے خالی ہاتھ جاؤ گے۔ نہ پیسے ساتھ جائیں گے، نہ اولاد ساتھ جائے گی، نہ کوٹھی، نہ بنگلہ، نہ دوست احباب ساتھ جائیں گے، بلکہ اکیلا خالی ہاتھ جائے گا۔ اس کو ذرا سوچا کرو۔ واقعہ یہ ہے کہ اس دنیا میں ہم سے جو ظلم، نافرمانیاں، گناہ ہوتے ہیں، ان سب کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ انسان نے اپنی موت کو بھلا دیا ہے۔ جب تک انسان کے جسم میں صحت اور قوت ہے اور یہ ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں، اس وقت تک انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم چونکہ طاقتور ہیں، ہم جیسا اور کوئی نہیں ہے، اور زمین اور آسمان کے کلابے ملاتا ہے۔ اس وقت تکبر بھی کرتا ہے، شیخی بھی مارتا ہے، دوسروں پر ظلم بھی کرتا ہے، دوسروں کے حقوق پر ڈاکے بھی ڈالتا ہے۔ صحت اور جوانی کی حالت میں یہ سب کام کرتا رہتا ہے، اور یہ دھیان اور خیال بھی نہیں آتا کہ ایک دن مجھے بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کو مٹی میں دیکھ کر آتا ہے، اپنے پیاروں کا جنازہ اٹھاتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سوچتا ہے کہ موت کا واقعہ اس کے ساتھ پیش آیا ہے، میرے ساتھ تو پیش نہیں آئے گا۔ اسی غفلت کے عالم میں زندگی گزارنا اور موت کی تیاری نہیں کرنا، یہ تو بھائی ہمارے لیے بڑے خسارے کی بات ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ کی 2 نعمتیں ایسی ہیں، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، جن کی طرف سے بہت سے انسان دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ الصحت، ایک صحت کی نعمت، اور دوسری والفراغ، فراغت کی نعمت۔ یعنی جب تک صحت کی نعمت حاصل ہے اس وقت تک اس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ صحت کی نعمت ہمیشہ باقی رہے گی، اور صحت کی حالت میں اچھے اور نیک کاموں کو ٹالتے رہتے ہیں کہ چلو یہ کام کل کر لیں گے، کل نہیں تو پرسوں کر لیں گے، لیکن پھر ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ صحت کا وقت ہی گزر جاتا ہے۔ دوسری نعمت ہے فراغت، یعنی اس وقت کام اچھے کرنے کی فرصت ہے، وقت ملتا ہے، لیکن انسان اچھے کام کو یہ سوچ کر ٹال دیتا ہے کہ ابھی تو وقت ہے، بعد میں کر لیں گے، ابھی تو جوانی ہے، اور وہ اس جوانی کے عالم میں بڑے بڑے پہاڑ ڈھونڈ سکتا ہے اور بڑے بڑے مشقت کا انجام دے سکتا ہے،
لیکن جوانی کے عالم میں خوب عبادت بھی کر سکتا ہے، ریاضتیں بھی کر سکتا ہے، مجاہدہ بھی کر سکتا ہے، خدمت خلق بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اگر نیکی کرے تو پھر نیکیوں کا ڈھیر لگا سکتا ہے۔ لیکن دماغ میں یہ بات بیٹھی ہے ابھی تو میں جوان ہوں، ذرا زندگی کا مزہ تو لینے دو، عبادت کرنے اور نیک کام کرنے کے لیے بہت بڑی عمر پڑی ہے، بعد میں کر لوں گا۔ اسی طرح وہ نیک کاموں کو ٹالتا رہتا ہے یہاں تک کہ جوانی ڈھل جاتی ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، یہاں تک کہ صحت بھی خراب ہو جاتی ہے اور اس کو نتیجہ یہ ملتا ہے اب جوانی کے جانے کے بعد عبادت اور نیک کام کرنا بھی چاہتا ہے، دل کا ارادہ ہے، تو جسم میں طاقت اور قوت نہیں یا فرصت نہیں ہے، اس لیے اب مصروفیت اتنی ہو گئی کہ وقت ہی نہیں ملتا۔ یہ سب باتیں اس لیے پیدا ہوئیں کہ انسان موت سے غافل ہے، موت کا دھیان نہیں۔ اگر روزانہ صبح شام موت کو یاد کرتا کہ ایک دن مجھے بھی مرنا ہے اور مرنے سے پہلے مجھے یہ کام کرنا ہے، تو پھر موت کی یاد اور اس کا دھیان انسان کو گناہ سے بچاتا ہے اور نیکی کے راستے پر چلاتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمایا کہ مرنے سے پہلے مرو۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت بہلول مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، یہ مجذوب قسم کے بزرگ تھے۔ بادشاہ ہارون رشید کا زمانہ تھا، ہارون رشید حضرت مجذوب سے ہنسی مذاق بھی کبھی کبھی کرتا تھا، اگرچہ وہ مجذوب تھے لیکن بڑی حکیمانہ باتیں کیا کرتے تھے۔ ہارون رشید نے اپنے درباریوں سے کہہ دیا تھا کہ جب یہ مجذوب یعنی بہلول میرے پاس ملاقات کے لیے آنا چاہے تو اس کو آنے دو، روک ٹوک نہیں کرنا۔ چنانچہ جب ان کا دل چاہتا دربار میں پہنچ جاتے۔ ایک دن یہ دربار میں آئے، اس وقت ہارون رشید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ ہارون رشید نے حضرت مجذوب بہلول کو چڑھانے کے لیے کہا کہ بہلول میری آپ سے ایک گزارش ہے۔ بہلول نے پوچھا کہ کیا؟ ہارون رشید نے کہا کہ میں آپ کو یہ چھڑی بطور امانت دیتا ہوں، اور دنیا کے اندر آپ کو اپنے سے زیادہ کوئی بیوقوف آدمی ملے اس کو یہ چھڑی میری طرف سے ہدیہ میں دے دینا۔ اب بہلول نے کہا بہت اچھا، یہ چھڑی لے کر اپنے پاس رکھ لی۔ بادشاہ نے بطور مذاق یہ چھڑی اس کے ہاتھ میں دے دی اور بتایا کہ دنیا میں تم سے زیادہ اور کوئی بیوقوف ہے ہی نہیں۔ بہرحال بہلول وہ چھڑی لے کر واپس چلا گیا۔ چند سال گزر گئے۔ ایک روز بہلول کو یہ پتا چلا کہ ہارون رشید بہت سخت بیمار ہیں اور بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتے، علاج ہو رہا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ یہ بہلول مجذوب بادشاہ کی عیادت کرنے کے لیے پہنچ گئے دربار میں اور پوچھا کہ امیر المومنین کیا حال ہے؟ تو بادشاہ نے جواب دیا کہ حال کیا پوچھتے ہو، سفر درپیش ہے۔ بہلول نے پوچھا کہاں کا سفر کرنے کا ارادہ ہے؟ بادشاہ نے جواب دیا کہ آخرت کا سفر کرنا ہے، اور کدھر ہی جاتا ہے بندہ جب بوڑھا ہو جائے تو، اب میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ تو بہلول نے سوال کیا کہ بادشاہ کتنے دن کے بعد واپس آؤ گے؟ ہارون بادشاہ نے کہا کہ بھائی آخرت کا سفر ہی ایسا ہے، وہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ بہلول نے کہا اچھا آپ واپس بھی نہیں آئیں گے تو آپ نے سفر کے لیے راحت اور آرام کے انتظامات کے لیے کتنے لشکر اور فوجی آگے بھیجے ہیں؟ بادشاہ نے جواب میں کہا کہ پھر بھی بیوقوفی والی باتیں کر رہے ہو، آخرت کے سفر میں کوئی بندہ کچھ بھی ساتھ لے کر نہیں جاتا، نہ گاڑی، نہ سواری، نہ لشکر، نہ فوج، نہ سپاہی، وہاں تو انسان تنہا ہی جاتا ہے۔ بہلول نے کہا اتنا بڑا لمبا سفر کہ وہاں سے کبھی واپس بھی آنا آپ نے نہیں ہے، لیکن آپ نے نہ کوئی فوج بھیجی ہے نہ لشکر بھیجا ہے، حالانکہ اس سے پہلے آپ تھوڑے سے سفر کے لیے جاتے تھے تو پہلے آپ کا انتظام ہو جاتا تھا، لشکر جاتے تھے، فوج جاتی تھی، انتظام کرتی تھی۔ بادشاہ نے کہا کہ نہیں، یہ سفر ایسا ہے کہ سفر میں کوئی لشکر کوئی فوج نہیں بھیجی جاتی۔ بہلول نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کی ایک امانت بہت عرصے سے میرے پاس رکھی ہے، وہ ایک چھڑی ہے، آپ نے کہہ دیا تھا کہ تمہیں جو اپنے سے زیادہ بیوقوف لگے یہ چھڑی اس کو ہدیہ میں دے دینا، تو آج مجھے اس چھڑی کے مستحق تم لگتے ہو، تم سے زیادہ اور کوئی بیوقوف دنیا میں ہے ہی نہیں، اس لیے کہ میں یہ دیکھا کرتا تھا اگر آپ چھوٹا سفر کرتے تھے تو مہینوں سے پہلے تیاری ہو جاتی تھی، کھانے پینے کا سامان، خیمے، لشکر، گھوڑے، فوج کا لشکر بھیجا جاتا تھا، لیکن ابھی آپ اتنا بڑا لمبا سفر کرنے کے لیے جا رہے ہو لیکن اس کے لیے کوئی تیاری بھی نہیں ہے، کوئی سامان بھی نہیں بھیجا، کوئی لشکر بھی نہیں بھیجا، اس لیے یہ امانت آپ کو واپس کر دیتا ہوں، اس کے سب سے مستحق تم لگتے ہو مجھے۔
جب یہ بات اس نے بہلول نے کی تو میرے عزیز دوستو ہارون رشید رو پڑا، کہا کہ بہلول تم نے سچی بات کی، ساری عمر ہم تم کو بیوقوف سمجھتے رہے، لیکن حقیقت یہ ہے، حکمت کی بات تم نے کہی، واقعتاً ہم اپنی عمر ضائع کر بیٹھے اور اسی آخرت کے سفر کی تیاری نہیں کی۔ تو میرے عزیز دوستو در حقیقت حضرت بہلول نے جو بات کی وہ حدیث ہی کی بات ہے۔ حدیث میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ عقل مند کون ہے؟ آج کی دنیا میں عقل مند اس شخص کو کہا جاتا ہے جو مال کمانا خوب جانتا ہو، دولت کمانا اور پیسے سے پیسہ بنانا خوب جانتا ہو، دنیا کو بیوقوف بنانا خوب جانتا ہو۔ لیکن اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو کرے اور نفس کی ہر خواہش کے پیچھے نہ چلے، بلکہ اس نفس کو اللہ کی مرضی کے تابع بنائے اور مرنے کے بعد بننے کے لیے تیاری کرے، ایسا شخص عقل مند ہے۔ اگر یہ کام نہیں کرتا تو وہ بیوقوف ہے کہ ساری عمر فضولیات میں گزار دی، جس جگہ ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے کچھ بھی تیاری نہیں کی۔ جو بات بہلول نے ہارون رشید کے لیے کہی، اگر غور کریں گے تو یہ بات ہم میں سے ہر ایک شخص پر صادق آ رہی ہے، اس لیے کہ ہم میں سے ہر شخص کو دنیا میں رہنے کے لیے ہر وقت موت اس کے اوپر سوار رہتی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں مکان بنائیں، کس طرح بنائیں، راحت کے لیے، آرام کے لیے اشیاء جمع کریں، یہ سب کچھ دنیا کے سفر کے لیے کیا جا رہے ہیں۔ اس سفر کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، لیکن جس جگہ ہمیں پہنچنا ہے ہمیشہ وہاں پر رہنا ہے، اس کام کے لیے ہم نے کوئی تیاری نہیں کی۔ اور سفر صرف 3 دن کا ہوتا ہے، لیکن جس جگہ ہمیشہ رہنا ہے، جہاں کی زندگی کا کوئی انتہا ہی نہیں ہے، اس کے لیے یہ فکر نہیں کہ وہاں مکان کیسا بناؤں، وہاں کے لیے کس طرح بکنگ کراؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عقل مند شخص وہ ہے جو مرنے کے بعد بننے کے لیے تیاری کرے، ورنہ وہ بے وقوف ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا مالدار ہے، سرمایہ دار کیوں نہ بن جائے۔ اور آخرت کی تیاری کا راستہ یہ ہے کہ موت سے پہلے موت کی دھیان کرو۔ ایک دن مجھے اس دنیا سے جانا ہے۔ حضرت مولانا کی امت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں دن میں کوئی وقت تنہائی کا نکالوں، پھر اس وقت میں سارا ذرہ برابر اس بات کا تصور کیا کروں کہ میرا آخرت کا وقت آ گیا ہے، فرشتے میری روح قبض کرنے کے لیے پہنچ گئے ہیں۔ اس نے میری روح کو قبض کر لی، میرے عزیز و اقارب نے میرے غسل و کفن دفن کا انتظام شروع کر دیا، بالآخر مجھے غسل دے کر کفنا پہنا کر اٹھا کر قبرستان لے گئے، نماز جنازہ پڑھ کر مجھے ایک قبر کے اندر رکھا گیا، پھر اس قبر کو بند کر دیا گیا اور اوپر سے منو مٹی کے ڈال کر رخصت ہو گئے، واپس چلے گئے۔ اب میں اندھیری قبر میں تنہا ہوں، اتنے میں سوال جواب کے لیے فرشتے آگے، وہ مجھ سے سوال و جواب کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آخرت کا تصور کرو کہ مجھے دوبارہ قبر سے اٹھایا گیا، اب میدان حشر قائم ہے، تمام انسان میدان حشر کے اندر جمع ہیں، وہاں شدید گرمی لگ رہی ہے، پسینہ بہہ رہا ہے، سورج بالکل قریب ہے، ہر شخص پریشانی کے عالم ہے، اور لوگ جا کر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے سفارش کروا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ حساب کتاب شروع ہو۔ پھر اسی طرح حساب و کتاب اور صلاۃ اور جنت و جہنم کا تصور کرو۔ روزانہ فجر کی نماز کے بعد تلاوت، مناجات مقبول اور اپنے ذکر و اذکار سے فارغ ہونے کے بعد تھوڑا سا تصور کر لیا کرو کہ یہ وقت آنے والا ہے اور کچھ پتہ نہیں کہ کب آ جائے گا، کیا پتہ آج ہی آ جائے۔ یہ تصور کرنے کے بعد دعا کیا کرو کہ یا اللہ میں دنیا کے کاروبار اور کام کاج کے لیے نکل رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسا کام کر گزروں جو میری آخرت کے اعتبار سے میری ہلاکت کا باعث ہو۔ روزانہ یہ تصور کر لیا کرو۔ جب ایک مرتبہ موت کا دھیان اور تصور دل میں بیٹھ جائے گا تو انشاءاللہ اپنی اصلاح کرنے کی طرف توجہ اور فکر ہو جائے گی۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کا نام حضرت عبد الرحمن بن ابی نعم۔ ان کے زمانے میں ایک شخص کے دل میں یہ خیال آیا کہ مختلف محدثین، علماء اور فقہا، بزرگان دین زندگی کا صرف یہ بتاتے ہیں کہ تھوڑی باقی ہے، گزر جائے گی، یہ سوال کیوں کروں کہ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ کل قیامت موت کے وقت آنے والی چیز کیا ہوگی تو آپ وہ ایک دن کس طرح گزاریں گے اور کن کاموں میں یہ دن گزاریں گے۔ سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس سوال کا جواب میں بڑے بڑے محدثین، علماء، بزرگان دین بہترین کاموں کا ذکر کریں گے
اور اس دن کو بہترین کاموں میں خرچ کریں گے، اس طرح مجھے بہترین کاموں کا پتہ چل جائے گا اور میں آئندہ اپنی زندگی میں وہ بہترین کام انجام دوں گا۔ اس خیال سے انہوں نے بہت بزرگوں سے سوال کیا۔ اب اس سوال کے جواب میں کسی نے کچھ کہا اور کسی نے اور کہہ دیا، لیکن وہ شخص جب حضرت عبد الرحمن بن ابی نعم کے پاس آیا اور یہ سوال کیا تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ میں وہی کام کروں گا جو روزانہ کرتا ہوں، اس لیے کہ میں نے پہلے دن سے اپنا نظام الاوقات اور اپنے معمولات اس خیال کو سامنے رکھ کر بنایا ہے کہ شاید یہ میرا دن زندگی کا آخری دن ہو اور مجھے موت آ جائے۔ اس نظام الاوقات کے اندر اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں کسی اور عمل کا اضافہ کر سکوں۔ جو عمل روزانہ کرتا ہوں آخری دن میں بھی وہی عمل کروں گا۔ یہ اس حدیث کا مصداق ہے۔ انہوں نے موت کا دھیان اور اس کا استحصار کر کے اپنی زندگی کا اس طرح ڈھال لیا کہ ہر وقت مرنے کے لیے تیار بیٹھے، جب موت آنا چاہے تو میں بھی اس کے لیے تیار ہوں۔ اسی کے بارے میں حدیث شریف میں فرمایا کہ من احب لقاء اللہ احب لقاءہ، جو اللہ تعالیٰ سے ملنا پسند کرتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ سے ملنے کا شوق ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھی اس سے ملنے کا شوق ہوتا ہے۔ ایسے لوگ تو ہر وقت موت کے انتظار میں بیٹھے ہیں اور زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کل اپنے دوستوں سے یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ سے ملاقات ہوگی۔ اسی موت کے دھیان کے نتیجے میں زندگی شریعت اور اتباع سنت کے اندر ڈھل چکی ہے اور ہر وقت موت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ بہرحال تھوڑا سا وقت نکال کر موت کا تصور کیا کرو کہ موت آنے والی ہے، اس کے لیے میں نے کیا تیاری کی ہے۔ اس حدیث کے دوسرے جملے میں ارشاد فرمایا کہ اپنا حساب کر لیا کرو، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ آخرت میں تمہارا ایک ایک عمل کا حساب لیا جائے گا، کیونکہ قرآن میں ارشاد ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی تم نے جو اچھا کام کیا ہوگا وہ بھی سامنے آئے گا اور جو کام تم نے برا کیا ہوگا وہ بھی سامنے آئے گا۔ قیامت کے روز جو حساب لیا جائے گا تم اس سے پہلے ہی اپنا حساب لینا شروع کر دو، یعنی روزانہ رات کو حساب اپنا لو کہ آج میرا سارا دن گزرا اور اس میں میں نے کون سا ایسا عمل کیا ہے۔ اگر اس عمل کے بارے میں قیامت کے روز مجھ سے پوچھا گیا تو پھر یہ عمل ایسا میں نے کیوں کیا تھا تو میں جواب کیا دوں گا۔ روزانہ اس طرح کر لیا کرو کہ میرا عمل اگر اچھا تھا تو جواب بھی ظاہر آسان ہوگا، اگر عمل برا ہے تو جواب بھی مشکل میں ہو جائے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اصلاح کا ایک عجیب و غریب طریقہ تجویز فرمایا ہے۔ اگر ہم لوگ اس طریقے پر عمل کر لیں تو وہ اصلاح کے لیے نسخہ زبردست ہے، اس سے بہتر کوئی نسخہ ملنا ہی مشکل ہے۔ فرماتے ہیں کہ روزانہ چند کام کر لیا کرو۔ سب سے پہلا کام مشارطہ، کہ جب تم صبح کو بیدار ہو تو اپنے نفس سے ایک معاہدہ کر لو کہ آج کے دن میں صبح سے لے کر رات کو سونے تک کوئی گناہ نہیں کروں گا اور میرے ذمہ جتنے بھی فرائض واجبات اور سنتیں ہیں ان کو پورا کروں گا، اور جو میرے ذمہ حقوق اللہ اور حقوق العباد ہیں ان کو پورے طریقے سے ادا کروں گا۔ اگر غلطی سے معاہدے کے خلاف کوئی عمل ہو تو اے نفس اس عمل پر تجھے سزا دوں گا۔ یہ معاہدہ ایک کام ہوا، اس کا نام مشارطہ یعنی آپس میں شرط لگانا اس کو کہا جاتا ہے۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ امام غزالی کی اس پہلی بات پر تھوڑا سا اضافہ کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ یہ معاہدہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے کہو کہ یا اللہ میں نے یہ معاہدہ کر لیا ہے کہ آج کے دن گناہ نہیں کروں گا اور فرائض و واجبات سب ادا کروں گا، شریعت کے مطابق چلوں گا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پابندی کروں گا، لیکن یا اللہ آپ کی توفیق کے بغیر یہ اس معاہدے پر قائم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جب میں نے یہ معاہدہ کر لیا ہے تو آپ میرے لیے اس معاہدے کی لاج رکھ لیجئے اور مجھے اس معاہدے میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائیے اور مجھے عہد شکنی سے بچا لیجئے اور مجھے اس معاہدے پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یہ دعا کر لو۔ دعا کرنے کے بعد زندگی میں جو آپ کے مصروفیات ہیں، کاروبار کے لیے نکل جاؤ، اگر ملازمت کرتے ہو تو ملازمت پر چلے جاؤ، اگر تجارت کرتے ہو تو تجارت کے لیے نکل جاؤ، اگر دکان پر بیٹھے ہو تو وہاں پر بھی چلے جاؤ۔ وہاں جا کر یہ کام آپ شروع کرنے سے پہلے ذرا سوچ لیا کرو کہ یہ کام میرے اس معاہدے کے خلاف تو نہیں ہے، یہ لفظ جو زبان سے نکال رہا ہوں یہ اس معاہدے کے خلاف تو نہیں ہے،
اگر خلاف نظر آئے تو اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ اس کو مراقبہ کہا جاتا ہے، یہ اس معاہدہ کا دوسرا کام ہے۔ تیسرا کام رات کو سونے سے پہلے کیا کرو، وہ یہ ہے اپنے نفس سے کہو کہ تم نے صبح سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ کوئی گناہ کا کام نہیں کروں گا، ہر کام ٹھیک شریعت کے مطابق کروں گا، تمام حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کروں گا۔ اب بتاؤ کہ تم نے کون سا کام اس معاہدے کے مطابق کیا اور کون سا کام اس معاہدے کے خلاف کیا۔ اسی طرح اپنے پورے دن کے تمام اعمال کا جائزہ لو۔ صبح جب میں گھر سے باہر نکلا تھا تو فلاں آدمی سے کیا بات کہی تھی، جب میں ملازمت پر گیا تو وہاں اپنے فرائض میں نے کس طرح ادا کیے، تجارت میں نے کس طرح کی، حلال طریقے سے کی یا حرام طریقے سے کی، اور جتنے لوگوں سے ملاقات کی ان کے حقوق کس طرح ادا کیے، بیوی بچوں کے حقوق کس طرح ادا کیے، ان سب معاملات کا جائزہ لو۔ اس کا نام محاسبہ ہے۔ اس محاسبے کے نتیجے میں اگر یہ بات سامنے آئے کہ تم نے صبح جو معاہدہ کیا تھا اس میں کامیاب ہو گئے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس معاہدے پر قائم رہنے کی توفیق دی۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر کی تسبیح پڑھو۔ اس شکر کا نتیجہ وہ ہوا جس کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں پر شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ وہ نعمت اور زیادہ دیں گے۔ لہٰذا جب تم نے اس معاہدے پر قائم رہنے کی عظمت پر شکر ادا کیا تو آئندہ اس نعمت پر اور اضافہ ہوگا، اس پر ثواب بھی ملے گا۔ اگر محاسبے کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئے کہ فلاں موقع پر میں نے خلاف ورزی کی، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، میں نے وعدہ اپنا توڑ لیا، تو نفس اور شیطان کی جال سے بچنے کے لیے اس معاہدے پر اگر نہیں چل سکے تو توبہ کر لو، معافی مانگ لو، یا اللہ مجھے معاف کر دیجئے۔ توبہ کرنے کے ساتھ اپنے نفس کو کچھ سزا بھی دو اور اپنے نفس سے کہو کہ تم نے اس معاہدے کے خلاف ورزی کی ہے، لہذا تمہیں اب 8 رکعت نفل پڑھنی ہوگی، فوراً اٹھ لو، وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دو۔ یہ سزا صبح کی خاطر اور تھوڑی سی لذت حاصل کرنے کی خاطر جب تم نے اپنے نفس کو دی تو نفس بھی آہستہ آہستہ سدھرنے کی کوشش کرے گا، انشاءاللہ پھر آئندہ تم سے گناہ سرزد ہونا محال ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسی سزا مقرر کرو جس میں نفس پر تھوڑی مشقت بھی ہو، نہ بہت زیادہ ہو نفس پر وہ بھٹک جائے، اور نہ اتنی کم ہو کہ نفس اس سے مشقت بھی نہ سمجھے۔ جیسے ہندوستان میں جب سر سید مرحوم نے علی گڑھ کا کالج قائم کیا، اس وقت طلباء پر یہ لازم کر دیا تھا کہ تمام طلباء 5 وقتہ نماز مسجد میں باجماعت ادا کریں گے، اور جو طالب علم نماز سے بغیر حاضر ہوگا اس کو جرمانہ ادا کرنا پڑے گا، اور ایک نماز کا جرمانہ شاید 1 آنا مقرر کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ طلباء صاحب میں مسرور تھے، وہ پورے مہینے کے تمام نمازوں کا جرمانہ اکٹھے پہلے ہی جمع کر دیا کرتے تھے، یہ جرمانہ ہم سے وصول کر لو اور نماز کی چھٹی۔ حضرت تھانوی فرماتے اتنا کم اور معمول جرمانہ بھی نہ ہو کہ آدمی اکٹھا جمع کر دے، اسی جرمانے کو پورا کر لے لیکن اس عمل کو کرنے کے لیے تیاری نہ ہو، تو اس چیز سے اپنے آپ کو اعتراض کرنا ہے۔ میرے عزیز دوستو، بہرحال اگر نفس کی اصلاح کرنی ہے تو تھوڑے بہت ہاتھ پاؤں پھیلانے پڑیں گے، کچھ نہ کچھ مشقت برداشت کرنی پڑے گی تاکہ نفس کی اصلاح ہو جائے۔ لہذا یہ طے کر لو کہ جب کبھی نفس غلط راستے پر جائے گا تو اس وقت 8 رکعت نفل ضرور پڑھیں گے۔ جب نفس کو پتہ چلے گا کہ یہ 8 رکعت پڑھنے کی ایک نئی مصیبت کھڑی ہو گئی تو آئندہ کل کو وہ نفس تمہیں گناہ سے بچانے کی کوشش کرے گا تاکہ اس 8 رکعت کی نفل سے جان چھوٹ جائے۔ اس طرح وہ نفس آہستہ آہستہ انشاءاللہ سیدھے راستے پر آ جائے گا اور پھر تمہیں کبھی نہیں بہکائے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت کا خلاصہ یہ ہے کہ 4 کام کر لو۔ صبح کے وقت معاہدہ کر لو، ہر عمل کے وقت مراقبہ کرو، رات کو سونے کے وقت اپنا محاسبہ کرو، چوتھی چیز اگر نفس بہک جائے تو سونے سے پہلے اس کو سزا دے دو۔ ایک بات اور یاد رکھنی چاہیے کہ 2 یا 4 روز یہ عمل کرنے کے بعد مت سمجھ لینا کہ بس ہم تو منزل پر پہنچ گئے اور بڑے بزرگ بن گئے، بلکہ یہ عمل تو مسلسل کرنا ہوگا، اور اس میں یہ بھی ہوگا کہ کسی دن تم غالب آ جاؤ گے اور کسی دن شیطان تم پر غالب آ جائے گا، لیکن ایسا نہ ہو کہ اس کے غالب آنے سے تم گھبرا جاؤ اور یہ عمل ہی چھوڑ دو، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت و مصلحت ہے۔ انشاءاللہ اس طرح گڑتے پڑتے ایک دن منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ اگر یہ عمل کرنے کے بعد پہلے ہی دن منزل مقصود پہنچ جاؤ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دماغ پر خناس اور سوار ہو جائے گا کہ تم تو ابھی جنید بغدادی اور شبلی بن گیا،
اس لیے کبھی اس عمل کے ذریعے کامیابی ہوگی، کبھی ناکامی ہوگی۔ آہستہ 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 آپ کو جب کامیابی مل جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ جس دن ناکامی ہو جائے تو استغفار کرو اور اپنے نفس پر سزا جاری رکھو، اپنے برے فعل پر ندامت اور افسوس کا اظہار بھی کر لیا کرو کہ مجھ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت معاویہ کا قصہ لکھا ہے کہ آپ روزانہ تہجد کی نماز کے لیے بیدار ہوا کرتے تھے۔ ایک دن آپ کی آنکھ لگ گئی اور تہجد کی نماز قضا ہو گئی۔ سارا دن روتے روتے گزار دیا اور توبہ استغفار کی کہ یا اللہ آج میری تہجد کا ناغہ ہو گیا۔ اگلی رات جب سوئے تو تہجد کے وقت ایک شخص آیا اور اس نے آ کر آپ کو تہجد کے لیے بیدار کیا۔ آپ نے بیدار ہو کر دیکھا کہ یہ بیدار کرنے والا کوئی اجنبی معلوم ہوتا ہے۔ آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں شیطان ہوں، ابلیس ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر تم ابلیس ہے تو تہجد کی نماز کے لیے اٹھانے سے تجھے کیا غرض؟ وہ شیطان کہنے لگا بس اٹھ جائیے اور تہجد پڑھ لیجئے۔ حضرت معاویہ نے فرمایا کہ تم تو تہجد سے روکنے والے ہو، تم اٹھانے والے کیسے بن گئے؟ شیطان نے جواب میں کہا کہ تم تو تہجد سے ایک دن ناغہ کرنے کے بعد اتنا روئے کہ استغفار کیا کہ تمہاری اتنا درجہ بڑھ گیا تھا، میں نے سوچا کہ اتنا پہلے تہجد پڑھنے سے بھی نہیں تھا، میں نے سوچ لیا کہ پھر اس کو اسی جگہ پر لے جاؤں۔ اس کی نوکیاں تو اور بڑھ رہی ہیں، اعمال اور بڑھ رہے ہیں۔ جو اس نے ایک دن ناغہ تہجد پر اتنا روئے، استغفار کیا کہ اتنا ساری زندگی تہجد پڑھنے سے بھی نہیں ہوا تھا، اس لیے ہم نے تمہیں جگہ دیا کہ تہجد پر ڈٹے رہو، اس کام کو بھول جاؤ۔ بہرحال اگر انسان کو اپنی غلطی پر صدق دل سے ندامت ہو اور آئندہ اس کی طرف نہ لوٹنے کا عزم ہو تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس بندے کے درجات بلند فرما کر اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی بندہ غلطی کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے فرماتے ہیں کہ تجھ سے جو غلطی ہوئی اس غلطی نے تمہاری ساری خطائیں معاف کر دیں اور میری رحمتوں کا رخ موڑ دیا، اس لیے تمہیں اس سے فائدہ مل گیا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، ایک حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جب عید الفطر کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت، اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ آج یہ لوگ یہاں جمع ہو کر فریضہ ادا کر رہے ہیں اور مجھے پکار رہے ہیں، مجھ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں اور اپنے مقاصد مانگ رہے ہیں۔ میری عزت اور میرے جلال کی قسم میں ضرور آج ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا اور ان کی برائیوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ ان الحسنات یذهبن السیئات۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ گناہ اور یہ برائیاں کس طرح نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب انسان سے غفلت اور نادانی سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا اور اس کے بعد وہ ندامت اور افسوس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے کہ یا اللہ غفلت اور نادانی سے یہ گناہ ہو گیا، معاف فرما دیجئے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ندامت کی وجہ سے نہ صرف یہ گناہ کو معاف کر دیتے ہیں بلکہ اس کی بدولت درجات بھی بلند فرما دیتے ہیں، اس گناہ کو نیکی کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی سیئات کو، برائیوں کو حسنات میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت بابا نجم حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تھانوی کے مجاز صحبت تھے، بہت بڑے اونچے مقام کے بزرگ تھے۔ وہ شعر بھی کہا کرتے تھے، ان کا ایک شعر مجھے بہت پسند ہے اور بار بار میں پڑھا بھی کرتا ہوں، دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی ایسی تیسی میرے گناہوں کی۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں گناہوں پر ندامت، عاجزی، انکساری، آہوازاری عطا فرما دی اور ہم دعا بھی کر رہے ہیں کہ یا اللہ میرے اس گناہوں کو معاف فرما دیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی، تو اب گناہوں کا کچھ نقصان نہیں، پھر گناہ کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ گناہ بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اور اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز حکمت سے خالی پیدا نہیں کی، لہذا گناہ کے پیدا کرنے میں بھی حکمت اور مصلحت ہے۔ وہ یہ کہ گناہ ہونے کے بعد جب توبہ کرو گے، ندامت کرو گے، آہوازاری کرو گے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرو گے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دے گے، یہ تمہارے لیے مقام بن جائے گا۔ لہذا جب رات کو پورے دن کا محاسبہ کرتے وقت پتہ چلے کہ آج گناہ سرزد ہو گئے ہیں تو اب توبہ و استغفار کرو اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اور مایوس مت ہو جاؤ، اس لیے کہ یہ زندگی ایک جہاد اور لڑائی ہے جس میں مرتے دم تک نفس اور شیطان سے لڑائی اور مقابلہ کرنا ہے، اور مقابلے کے اندر یہ تو ہوتا ہے کہ کبھی تم نے گرا دیا
کبھی دشمن نے تم کو گرا دیا، لہذا شیطان تمہیں گرا دے تو اس وقت بھی ہمت مت ہارنا، بلکہ نئے عزم اور ولولے کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور پھر شیطان کا ڈٹ کر مقابلہ کرو، انشاءاللہ فتح تمہاری ہو جائے گی۔ ہمت نہیں ہارو گے تو یہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں والعاقبۃ للمتقین، انجام متقیوں کے ہاتھ میں ہے، فتح متقیوں کی ہے۔ ایک اور جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جن لوگوں نے ہمارے راستے میں جہاد کیا، یعنی تم نے نفس اور شیطان کے ساتھ اس طرح لڑائی کی کہ وہ شیطان تمہیں غلط راستے پر لے جا رہا ہے اور تم اس سے مقابلہ کر رہے ہو اور کوشش کر کے غلط راستے سے بچ رہے ہو، تو پھر ہمارا وعدہ ہے کہ ہم ضرور بالضرور مقابلہ کرنے اور کوشش کرنے والوں کو اپنے راستے کی ہدایت دیں گے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس آیت کا ترجمہ یہ کرتا ہوں، جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں تو ہم ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے راستے پر لے چلتے ہیں۔ پھر ایک مثال کے ذریعے اس آیت کو سمجھاتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ جب بچہ چلنے کے قابل ہو جاتا ہے تو اس وقت ماں باپ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ بچہ چلے، چنانچہ اس کو چلنا سکھاتے ہیں اور اس کو تھوڑی دور کھڑا کر دیتے ہیں اور پھر اس بچے کو اپنے پاس بلاتے ہیں کہ بیٹا ہمارے پاس آؤ۔ اگر بچہ وہیں کھڑا رہے اور قدم آگے نہ بڑھائے تو ماں باپ بھی دور کھڑے رہیں گے اور اس کو گود میں نہیں اٹھائیں گے، لیکن اگر بچے نے ایک قدم بڑھایا اور دوسرا قدم بڑھایا، اب وہ گرنے لگا، گرنے کے بعد ماں باپ فوراً ہی بھاگ کر قریب ہو جاتے ہیں، اس بچے کو پکڑ لیتے ہیں، اپنی گود میں تھام لیتے ہیں، اس لیے کہ بچے نے قدم بڑھا کر اپنی طرف سے کوشش کر لی۔ اسی طرح جب انسان بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں چلتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے؟ نہیں بھائی، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ بھی بندے کو پکڑ لیں گے کہ تم چلنے کے قابل بن جاؤ، تم میرے پاس چلنے کی کوشش کرو، میں خود ہی تمہیں اپنی رحمت کے قریب لے آؤں گا۔ اس لیے مایوس نہیں ہونا، لہذا شیطان و نفس سے مقابلہ کرتے رہو، اگر غلطی ہو جائے تو پھر امید کا دامن مت چھوڑو، مایوس مت ہو جاؤ، بلکہ کوشش کرو، انشاءاللہ تم ایک دن ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ تم اپنے حصے کا کام کر لو، اللہ تعالیٰ اپنے حصے کا کام ضرور کرے گا۔ یاد رکھو تمہارے حصے میں جو کام ہے اس میں نقص اور کمی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حصے میں جو کام ہے اس میں نقص بھی نہیں ہو سکتا، کمی بھی نہیں ہو سکتی، لہٰذا جب تم قدم بڑھاؤ گے تو تمہارے لیے راستے کھولیں گے انشاءاللہ۔